अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौज़े कलसूम राना। आज का व्लॉग अगेन टॉपिक वही है, ईरान इजराइल कशीदगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल को इस खत्े में और ख़ास तौर पर जो आलमी ताकतों का इसमें रोल है किस तरह से परखा जा रहा है। तमाम तर मुबसरीन और तबसराकार भी हैरान रह गए हैं किस तरह से अमरीकी सदर ने जो है वो सड़क तोड़ यू टर्न लिया है। और उन्होंने जिस तरह से 2 हफ्ते का टाइम लिया था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने जो जौहरी तनसीबात हैं उसको निशाना बनाया ईरान की। अब एक बड़ा सवाल ये पैदा हो गया कि अमेरिका को क्या पड़ी है इस तरह से इसराइल को सपोर्ट करने की। तो वो अगेन जो हम बारहा बात भी कर रहे हैं कि शायद सूरत हाल वही है जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन या फिर मज़ाहिब की जंग। ये मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि फिर रजीम चेंज या हुकूमत बदलने की भी बात हो रही है। जिस तरह से ईरान में ईरानियन इनकलाब के बाद से अमेरिका और इसराइल अपना जो असर और रसूख है वो खो चुके थे, तो वो उनको वापस चाहिए। अब तीसरा सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि इजरायली जारी जो जाहिरियत है उसकी मजम्मत की है, बल्कि उन्होंने अमेरिका ने जो हमला किया है, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने उसकी भी मजम्मत की। आज हमने OIC का एलामिया भी देखा, लेकिन OIC के एलामिया में अमेरिका का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऑन गोइंग जो इजरायली जारियत है उसकी उन्होंने मजम्मत की है। फिर हम UN की बात करें तो UN ने भी हमेशा जो ईरान का स्टैंड है उसको सपोर्ट किया है। अभी भी यही सारी सूरत हाल है। आज पाकिस्तान में भी जो कौमी सलामती है उसकी मीटिंग हुई है, जिसमें सिविल और हमारी जो अस्करी क़यादत है वो उसमें शरीक थी। और जिस तरह से पाकिस्तान ने मजबूत तरीके से, कहते हैं ना कि अपना जो मौक़िफ़ है वो बताया है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान अपने हमसाए नहीं बदल सकता, और ईरान के साथ जो हमारे दरीना ताल्लुकात हैं उस बिना पर इसराइल की जो जारियत है पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अमेरिका के हमले की भी मजम्मत की है। अब एक बड़ी बहस शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया पर और हर तरफ, और कोशिश ये भी की जा रही है कि इस मामले को दबाया जाए। लेकिन हुकूमती हलकों से भी ये आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। जो पंजाब गवर्नमेंट की तर्जुमान है अज़मा बुखारी साहिबा, उनका भी मैंने क्लिप देखा, उन्होंने भी इस पर बात कर दी कि जो नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है ट्रंप को, तो ये उन्होंने कहा मेरी ज़ाती राय ये है कि जाहिर है ये नहीं होना चाहिए था। अब उनकी ज़ाती राय, और फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि हुकूमत में ये ख्याल किसको आया कि ट्रंप को, क्योंकि उससे पहले अगर हम ईरान इसराइल कशीदगी को एक तरफ भी रख दें, फिर अमेरिका ने जो ईरान की जौहरी तनसीबात है उस पर हमला भी कर दिया। सदर ट्रंप ने 2 हफ्ते भी मांगे, फिर उससे भी यू टर्न ले लिया। मतलब कि एक तरह से उन्होंने अपने प्रॉमिस को तोड़ा है, और जब वक्त मांगा है तो ऐसे लग रहा है कि वो जो डिसेप्शन की पॉलिसी है जो अमेरिका जारी रखे हुए ईरान के साथ। अब सबने ये कहा, जिस तरह से इससे पहले डिकॉय किया कि जहाज कहीं और जा रहे थे और जौहरी तनसीबात पर ईरान पर हमला कर दिया, इसी तरह से ईरान के साथ बातचीत करनी थी, लेकिन क्या हुआ कि इसराइल ने अटैक कर दिया। अब वो पुरानी बात सब आज दोहरा रहे थे कि जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई थी तो बड़ा वार्म वेलकम और सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन उसके बाद जुलाई में मुलाकात होती है तो अगस्त में 5 अगस्त से कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है वो बदल कर रह गई थी। और ज़ाहिर है अमेरिका की माँ के बगैर हिंदुस्तान इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता था। अब इस सारे तनाजुर को अगर देखा जाए, और इससे पहले अगर आपको याद हो मशरिक़ वस्ता के हवाले से हमने व्लॉग भी किया था कि जो सीरिया है वो तुम्हारा, यूक्रेन हमारा। यूक्रेन में बात कर रही हूँ रशिया की, और सीरिया में बात कर रही हूँ अमेरिका की। वो जो मुकमका हुआ था वो बाद में बड़ा डिस्कस भी हुआ था हमारे व्लॉग के बाद से, वो डेवलपिंग स्टोरी थी जब हमने उस पर बात की थी। तो अब ये नज़र आता है कि देखिए सीरिया में अब अमेरिका की अगर हुकूमत बैठी है तो प्रो अमेरिका, और ईरान के साथ जो सारी सूरत हाल है तो ये अमेरिका को फ़ायदा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय आज के व्लॉग में इस तरह से ज़रूर दूंगी कि जिस तरह से जो प्यूटन है वो उस तरह से कह रहे हैं कोशिश करेगा रशिया मदद करने की। मैं ये मानती हूँ ज़ाहिर है कोई दूसरे की जंग में नहीं कूद सकता, तो एक सवाल पैदा हो रहा है कि अमेरिका ने किस तरह से हमले कर दिए ईरान की जौहरी तनसीबात पे, अमेरिका क्यों हर मामले में कूद रहा है। तो यहाँ से ये नज़र आता है या तो फिर ये है कि पूरी सपोर्ट है इसराइल और अमेरिका को, और ये जो जंग है ये सिर्फ इसराइल और ईरान की नहीं है, ये अमेरिका की भी है। फिर हम देख रहे हैं कि अमेरिका के स्टैंड के साथ साथ जो मगरबी दीगर ममालिक हैं, बड़ी ताकतें हैं, वो भी वही कह रहे हैं। फिर यूरोपीय यूनियन ने भी ये कहना शुरू कर दिया। अब ये देखिए कि अगर UN के चार्टर के मुताबिक हक़ दिफा रखना और तमाम तर सूरत हाल के मुताबिक अपनी सालमियत अपने मुल्क का दिफा करना, जब ये UN का चार्टर भी कह रहा और तमाम तर सोवरन कंट्रीज़ को इजाज़त है, तो फिर ईरान को क्यों नहीं है। तो यहाँ पर वो नुक्ता आता है जो मैं अक्सर बात किया करती हूँ कि ये मज़ाहिब की जंग है, क्योंकि फिर एक तरह से ना ये जो ग्रेटर इसराइल चेहरा अमेरिका का है, लीबिया में अमेरिका बैठा है, सीरिया में अमेरिका आकर बैठ गया है, ईरान में अमेरिका अपनी मर्जी का रजीम लाना चाहता है, लेकिन क्या है कि वो जो हवा बना के रखेगा वो इसराइल को रखेगा। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद जो इसराइल है वो महदूद है उसी इसराइल तक, और जिस तरह से उसे ज़िंदगी अजीरन कर रखी है गज़ा में जो रहने वाले उनकी,
تو امریکہ کے چہرے میں چھپا ہوا اسرائیل، یہ شاید کچھ عرصے بعد سمجھ بھی آ جائے گا اور مزید اس پر بات چیت بھی ہوگی، اور یہ چھپا ہوا جو امریکہ ہے اسرائیل کے ساتھ مطلب یہ ایک ڈپلیکیٹ بن رہا ہے، تو اسرائیل جو ہے امریکہ کا نقاب اوڑھے اگر ایران میں آنا چاہتا ہے اور پھر تافتان سے پاکستان کے بارڈر ساتھ شیئر ہوتا ہے، اور ابھی بھی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اٹیکس ہیں یہ پاکستان کی مدد سے کیے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کر رہا ہے، اور امریکہ جو ایران ہے اس کی دفاعی قابلیت پر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، حالانکہ ایران کے بھی تحفظات ہیں، خاص طور پر جو پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کیا ہے امریکی صدر ٹرمپ کو، جو کہ اپنی بات کے پکے نہیں ہیں، جو کہ غزہ پہ مظالم اتنے زیادہ ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی اس بات پر اس حکومت نے بھی یو ٹرن لے لیا ہے۔ پہلے عمران خان کو یو ٹرن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے کہ جب کوئی آپ ایسی چیز کر لیں جس کی جو اثرات ہیں وہ اچھے نہ ہوں تو اس سے ہٹ جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو مردہ ہے وہ یہ کر جاتا ہے اپنی باتیں، ادروائز انسان جو ہے وہ اپنی پوری زندگی میں اپنے ایکسپیرینسز اور باقی چیزوں سے سیکھتے رہتے ہیں۔ تو حکومت وقت کو چاہیے کہ پیس پرائز والا فیصلہ واپس لے، یا پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ مذمت کس بات کی کر رہی ہیں ایران کی جوہری تنصیبات پر جو امریکہ نے حملہ کیا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس حکومت کی میں بات کر رہی ہوں کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ دوسرا بڑی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں اس صورتحال کے پر بھی کہ جی جو ایران ہے وہ جس طرح سے ڈٹ کے کھڑا ہے، دیگر ممالک اس کا اس طرح سے ساتھ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں خامنئی، ان کی بھی ہم نے گفتگو سن لی، ان کے آج کے ٹویٹس بھی ہم نے دیکھ لیے ہیں، ساری صورتحال میں انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے امریکہ نے جو حملہ کیا ہے امریکہ کو بھی ہم ہدف بنائیں گے، اور امریکہ کے جہاں پر اڈے ہیں وہاں پر خاص طور پر صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہو سکتی ہے، بگڑ سکتی ہے، لیکن ایران کو ایک داد دینی چاہیے۔ اس سارے کہتے ہیں نا پرخطر ماحول میں بھی جنگ لگی ہوئی ہے، لیکن بڑا کیلکولیٹڈ جو رسپانس ہے وہ دے رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہارمز کو جو بند کرنے کی بات ہوئی ہے، دنیا کا تقریباً ایک اندازے کے مطابق مختلف اندازوں سے کوٹ ہو رہا ہے کہ کوئی 20% جو آئل ہے اس کی عام طرف جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے اس میں کہ شاید ایران ابھی فی الوقت فوری طور پر ایمرجنسی بنیادوں پر اسٹریٹ آف ہارمز کو بند نہیں کرے گا، کیونکہ ایک تو سب سے بڑی تجارت جو ہے اس ذریعے سے وہ ایشیائی ممالک کے لیے ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ چین کو جو ہے وہ تیل پہنچتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ برطانیہ نے انڈر گراؤنڈ جو پائپ لائنز بچھا رکھی ہیں، شاید اس کو مطلب وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا۔ اگر اسٹریٹ آف ہارمز سے تیل کی آمد و رفت بند ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں اچھا خاصا بحران آئے گا، مہنگائی بڑھے گی، پیٹرول اور تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی۔ امریکی صدر کہتے ہیں جی تیل کی قیمتیں کم رکھیں، بلیک میلنگ میں نہ آئیں، وہ سارے اپنے طور پہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا امریکی صدر نے جب جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا ایران کی۔ نیو یارک میں اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے، فرانس میں پروٹیسٹ ہوا ہے، بہت سارے دیگر جگہوں پہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں، پاکستان میں مظاہرے ہوئے ہیں ایران کے خلاف جو جاریت جاری ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی، اور امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایک ہی چہرہ ہے، ایک ہی نقاب کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے جس طرح سے ابھی ٹرمپ آئی لو یو بول رہے ہیں، پاکستانی بہت اچھے ہیں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، انہوں نے ہماری بات مانی ہے، جنگ بندی ہو گئی تھی ایران کی انڈیا کی صورتحال میں۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ بطور صحافی ایک ذہن میں چیز آتی ہے کہ مئی میں پاکستان پر اٹیک ہوتا ہے، اور جو رسپانس شروع میں صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ مرضی سے یہ لڑتے رہتے ہیں، ماضی میں بھی ایسے کرتے رہے، کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں، اور جب پاکستان نے صحیح معنوں میں ریٹیلیٹ کیا اور صحیح رسپانس دیا تو پھر جلدی سے جنگ بندی ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران پر حملہ کر دیا جاتا ہے، اور امریکہ پہلے غیر جانبدار رہنے کی بات کرتا ہے اور وہی گدڑ بپیاں لگاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا پریکٹیکلی امریکہ نے حملہ کیا۔ یہ تین چیزوں کو میں اس لیے ملا کر بات کر رہی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کا مسلسل ایران کے ساتھ کھڑے رہنا، شاید پاکستان نے بھی دیکھ لیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے کس حد تک سفارتی، تجارتی اور دیگر جو مرات ہیں وہ کس حد تک اس نے رکھنے ہیں یا بڑھانے ہیں یا کم کرنے ہیں یا ڈسیپشن ہے یا جو بھی کچھ ہے، لیکن پاکستان کو ایک بات معلوم ہے کہ اب آپ اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے ہیں، اور ایران کے ساتھ پاکستان کے پرانے تعلقات ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی بات کریں ایران اور پاکستان کے تعلقات، لیکن اگر ہم بات کریں ڈپلومیٹیکلی یا دیگر معنوں میں تو ہر مشکل گھڑی میں ایران نے بھی بہت ساری جنگوں میں، چاہے 1965 کی جنگ ہے اس میں فری فیولنگ سمیت بہت ساری مراد دی گئی ہیں، شاید وہ پبلکلی اتنا ڈسکس بھی نہیں ہوتی ہیں۔ وہ اگر مسالک اور دیگر کی بات کریں تو بہت سے علماء کرام کی مجھے بہت اچھی بات لگی کہ انہوں نے کہا جس طرح سے آپ دیکھیں امریکہ اور اسرائیل اکٹھے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، مغربی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں، تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی بہت سارے مسلمان ممالک نے ہمت دکھائی ہے، لیکن میرے خیال میں مسلم بلاک کو ایک مؤثر بلاک کے طور پر اپنے مفادات کی روشنی میں ایک مضبوط اکٹ دکھانا ہوگا۔ OIC جس طرح ابھی بھی جھجک رہی ہے، ڈر رہی ہے، امریکہ کا نام نہیں لے رہی ہے، جس طرح انہوں نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا ہے اور یہ ساری جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے،
اگر اسرائیل صرف اکیلا ہو تو ہمیں صاف نظر آتا ہے اگر اسے مغربی طاقتوں اور امریکا کی جو سپورٹ ہے وہ نہ ملے تو اس کا کچھ بھی نہیں، وہ 15 دن کی یا 10 دن کی بھی گیم نہیں ہے۔ اس سارے صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو طاقتیں ہیں وہ آزما رہی ہیں۔ اب جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی باری ہے، پاکستان کی باری ہے، تو آپ دیکھیں جس طرح سے امریکہ پھر کہہ رہا ہے کہ اگر یہ رجیم اس طرح سے ڈپلومیٹیکلی اس ساری صورتحال کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے تو ہم پھر بھی جو حکومت ہے وہ بدل سکتی ہے۔ خامنائی ان کو قبول نہیں ہے، اسلامک جو انقلاب کے ذریعے ایران میں حکومت بنی تھی وہ ان کو قبول نہیں ہے، دیواریں گریا پر گریا زاری کرنے والے ان کو وہاں پر چاہیے، لیکن جو ایران کے عوام کی حکومت ہے وہ ان کو نہیں چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے جس طرح سے انہوں نے خانہ جنگی لگا کر لیبیا میں، سیریا میں، عراق میں، باقی جگہوں پر جو ایک وہ کہتے ہیں نا عدم استحکام پیدا کیا تھا اور پھر حکومتیں بنائی تھی، کیا اسی طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہے گا؟ اور اکثر یہ بات کی جاتی تھی جس طرح سے پولیٹیکلی پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا گیا اور اس کے بعد جو حکومتیں بنی، ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے بلوچستان میں جو فتنۃ الہندوستان ہے اس کو امپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پاکستان میں بھی سیاسی جو نظام ہے اس پر عوام کا جو اعتماد ہے اس کو کم کرنے کی بتدریج ایک کوشش جاری ہے۔ اس میں غلطی جس کی بھی ہے، جس طرح سے بھی حالات سامنے آ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں ایران کے بعد اگلی باری پاکستان کی ہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ تافتان کے ساتھ اسرائیل کا، تافتان میں اسرائیل کا انفلوئنس اور رجیم چینج ہو جاتا ہے اور پاکستان کے ساتھ اسرائیل تافتان کی صورت میں بارڈر شیئر کرتا ہے اور پھر صورتحال سامنے آتی ہے، یا پھر صورتحال کچھ اور بنتی ہے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے ماضی میں بھی پریشر رہا ہے، ابھی بھی پریشر تھا اور ابھی بھی پریشر ہے۔ جس طرح شراکا کے ذریعے پاکستانیوں نے اسرائیل کا وزٹ بھی کیا، حالانکہ اسرائیل کے جو پاسپورٹ ہیں ان پہ واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو حیرت کی بات ہے احمد قریشی سمیت دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے کس طرح سے اسرائیل کا ٹریول کیا تھا۔ میرے خیال میں کچھ ایسی صورتحال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے پاکستان کو بھی اس طرح سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، ڈپلومیٹک تعلقات اپنے نہیں بناتے ہیں، آپ کی ٹریڈ اچھی ہو جائے گی، آپ کے قرضوں میں ویو آف ہو جائے گا، بہت ساری سہولتیں یا اٹریکشنز پاکستان کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھتے یہ کہ پاکستان کتنا فارملی اور اسٹرانگلی جو ہے وہ غزہ کے مظالم جتنے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ کھڑا رہ پاتا ہے۔ جس طرح سے ایران نے ایک سٹینس لیا ہے، یہ آنے والے دنوں میں ہمیں معلوم پڑے گا۔ دوسرا جو ٹرمپ کا کھانا تھا ہمارے آرمی چیف کے ساتھ، اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو فیلڈ مارشل کی ملاقات تھی، میں نے پہلے ویلاگ میں ہی کہا تھا جس دن وہ ملاقات تھی کہ یہ شاید 1 صدی سے بھی زیادہ وقت تک اس ملاقات کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، لوگ اس کے حوالے بھی دیتے رہیں گے، اور میرے خیال میں اس وقت پاکستان جس پالیسی پر عمل پیرا ہے میں اس پر قائم ہوں، اور آنے والے دنوں میں اس کے مزید نتائج بھی نکلیں گے۔ فردر اپڈیٹس بھی آپ کو دیتے رہیں گے۔ مائنس نیوز کو فالو کرتے رہیے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، کسی بھی شخصیت کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔